پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی جانی مالی نقصان ہو گیا ہے، کوئی وظیفہ چاہیے ان سب کی ریکوری کے لیے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اکارڈنگ ٹو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ تکلیفات، مصیبتیں، پریشانیاں، یہ نقصان، جانی مالی نقصان ہمارے اوپر آتا کیوں ہے، وجہ کیا ہے اس کی۔ اپنا یہ کنسیپٹ کلیئر کریں۔ دیکھیں اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی تکلیف، نہیں آتی کوئی پریشانی، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے۔ تو آپ کے اوپر اگر پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، آپ کو کوئی نقصان ہو چکا ہے، تو وہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور دوسری آیت میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر جو بلائی بھی پہنچ رہی ہے، آپ کو کوئی خوشی بھی آ رہی ہے، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو ان دونوں آیات سے یہ چیز تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ آپ کے اوپر تکلیف آ رہی ہے یا خوشی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے یا بھلائی آ رہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے رہی ہے، اللہ کی طرف سے رہی ہے۔ لیکن یہاں پر کنسیپٹ کلیئر کرنے والا یہ ہے کہ اسی آیت میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، بھلائی آ رہی ہے، بھیج میں ہی رہا ہوں، لیکن وجہ تمہارا نفس بن رہا ہے۔ تم نے ایسے گناہ کیے ہیں، تم نے ایسے کام کیے ہیں جس وجہ سے تمہیں یہ پریشانیاں پہنچ رہی ہیں، یہ مصیبتیں پہنچ رہی ہیں، جانی مالی نقصانات تمہارے اوپر آ رہے ہیں۔ یہ تمہارا نفس ہے کہ تم نے کوئی ایسے گناہ کیے ہیں پاسٹ میں کہ جس کا کفارہ تمہارے اوپر اس صورت میں آ رہا ہے۔ آپ کے اوپر پریشانی آ رہی ہے تو وہ کفارے کی صورت میں آ رہی ہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ صاف ستھرے ہو کے اللہ سے ملاقات کر لیں، گناہوں سے پاک ہو کے اللہ سے ملاقات کر لیں۔ اسی وجہ سے آپ کے اوپر یہ تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے۔ اور ایک بات اور میں کلیئر کر دوں، اگر آپ پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، کسی قسم کا مالی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کو دوست بنا لو، اللہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کو اپنا ولی بنا لو، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کو آپ اپنا پشت پناہ بنا لو، اللہ کا قرب حاصل کر لو، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے اوپر تکلیفات آئی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے آپ کے اوپر مصیبات آئی ہوئی ہیں۔ تو اس کنسیپٹ کو کلیئر کریں۔ آپ کے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، خوشی آئی ہے، بھلائی آئی ہے، وہ آئی اللہ کی طرف سے ہے، وجہ آپ کے نفس سے، آپ نے ایسا کوئی گناہ کیا۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو آپ نے پاسٹ میں ایسے گناہ کیے ہیں جس کا کفارہ ان مصیبات کی شکل میں، تکلیفات کی شکل میں، جانی مالی نقصانات کی شکل میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو بہترین حل یہ ہے کہ 2 نوافل پڑھیں، اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، اللہ سے تمام گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اپنے گناہ کو بھول جاتے ہو لیکن میں نہیں بھولتا۔ تو آپ اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ پاک میں نہیں جانتا میں نے کیا گناہ کیے ہیں، لیکن تو معاف کرنے والی ذات ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ دعا کریں اللہ پاک سے سچے دل سے، پھر اللہ پاک آپ کو معاف فرما دے گا، آپ کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ تو ایک حدیث کے مطابق آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوا کرتے تھے تو یہ وظیفہ پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے خود سے زندہ ہر شے کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد چاہتا ہوں۔ تو یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تکلیفات، مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔